جناب آج ہم شمس الرحمن فاروقی پر ان کی تنقید کے حوالے سے، ان کے تنقیدی مرتبے اور انفرادیت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اور شمس الرحمن فاروقی صاحب کے ساتھ کیونکہ میرا ذاتی تعلق بھی تھا، ہم وطنی کا تعلق بھی تھا، اور کئی حوالوں سے ایک دوسرے کے ماضی سے واقفیت رکھنے والا جیسے تعلق بھی تھا، تو اس وجہ سے اب کیونکہ ہماری عادت ہے کہ تعلق ہو جائے تو وہ مجنونانہ ہوتا ہے، وہ سمجھداری کا نہیں رہتا، تو اس وجہ سے جب کوئی چلا جائے، خاص طور پہ بڑا، اپنا بڑا، تو اس بہت دیر تک جیسے اعصاب میں ایک جیسے حزن کی رو دوڑتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ بات ان پر شروع کرنے میں دیر لگی، اور یہی سبب ہے کہ اپنے محبوب استاد سلیم احمد کے بارے میں ابھی تک سیریز شروع کرنے کی جیسے اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ تو فاروقی صاحب کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جیسے اردو تنقید میں 4 نام بہت اہم ہیں اردو کی ادبی تنقید میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 4 میں سے ایک کی خدمت میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن 3 سے محبت کا، ایک باہمی محبت کا تعلق رہا۔ تو مطلب محمد حسن عسکری، ان کی خدمت میں حاضری کا شرف بہت ہے، ان کو سلیم احمد کے یہاں دیکھنے کے مواقع بہت ہیں، اور وہ تاثرات بھی یاد ہیں جو ان کی بے نیازی سے اور عجیب عجیب رویوں سے پیدا ہوا کرتے تھے، جنہیں سلیم احمد ڈانٹ کے دبوا دیتے تھے۔ تو خیر عسکری صاحب ظاہر ہے کہ وہ میری نظر میں یہ بات جیسے اعتقاد کے درجے کی ہے کہ اردو تنقید کے سب سے بڑے نام محمد حسن عسکری ہیں۔ تو یہ سب ماننے کے باوجود ہمارا ان سے تعلق بس جیسے اس طرح ہے۔ آج میں 3 شعر ابھی میرے ذہن میں آئے ان 3-4 کے حوالے سے کہ عسکری صاحب سے میرا جو تعلق رہا ہے وہ جیسے ایک ایسی حالت کے میں جیسے ٹھہر گیا تھا جس کی ترجمانی غالب کے شعر میں ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو یہ ہمیشہ جیسے یہ شعر سنتا ہوں اور عسکری صاحب سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ جب سامنے آتے ہیں تو عقیدت کی نظر اور شکایت کے جذبات جیسے ابھر آتے ہیں۔ تو اسی طرح اب سبھی کو تجربہ ہے اپنے دوستوں سے تعلق میں، ان دوستوں کے حوالے سے کچھ احوال مختص ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو جاتے ہیں۔ تو ہر محبت جو ہے وہ ہم حالی نہیں رکھتی، بلکہ محبوب کے اعتبار سے عاشق میں ایک احوالی توسیع اور سہار پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ محبت کے ایک جوہری حال کو کسی خاص دوست اور محبوب سے نسبت دینے پر جیسے قادر بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مخصوص حال اسے میسر بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ کیفیت ابھرتی ہے تو ہمیشہ وہ دوست یاد آتا ہے، یا وہ یاد آتا ہے تو وہ کیفیت ابھرتی ہے جو کسی اور کی یاد سے یا اس کی صحبت میں نہیں ابھرتی۔ تو جیسے سلیم احمد ہیں، اب ظاہر ہے سلیم احمد تو ہمارے استاد اور سب ہیں، تو
سلیم احمد کے لیے ایک شعر جیسے میری مطلب پوری ترجمانی کرتا ہے فراق کا، کہ تیرے سوا بھی ہنسی ہیں بقول ان آنکھوں کے، تیرے سوا بھی ہنسی ہیں بقول ان آنکھوں کے، دل اس کو مان بھی لیتا ہے دکھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی جیسے پیٹنٹ حالت ہے ہماری ان کے حوالے سے۔ فاروقی صاحب سے بھی بہت بے تکلفی، اور بڑا وہ ویسے ہی بہت بے تکلف آدمی تھے، تو ان پر بھی بات کرنے میں مجھے بہت دیر لگی، یا بات کر سکنے میں بہت دیر لگی۔ تو پہلی تو نشست میں نے جو ریکارڈ کروائی تھی وہ تعزیتی تھی، اور وہ جیسے ان کی یاد میں تھی، ان سے اظہار تعلق پر مبنی تھی، تو وہ آسان ہو گئی تھی۔ لیکن جو دوسرے معاملات ہیں، یعنی فاروقی کی تنقید پر بات کرنا، ان کی شاعری پر بات کرنا، یا ان کی مختلف ادبی جہتوں پر گفتگو کرنا، یہ آج سے پہلے تک میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اور وہ کیوں ممکن نہ تھا، اس کی ترجمانی ہمارے استاد کر گئے ہیں، ہماری ترجمانی وہ کر گئے کہ تجھے میں اپنی محبت سے ہٹ کے دیکھ سکوں، تجھے میں اپنی محبت سے ہٹ کے دیکھ سکوں، یہاں تک آنے میں مجھ کو کئی زمانے لگے۔ تو یہ کیونکہ یہ اب نشستیں جو ہوں گی وہ محبت سے ہٹ کے دیکھنے والی ہیں، تو ہمیں بھی مطلب کئی مہینے لگ گئے، زمانے نہ صحیح تو کئی مہینے لگ گئے۔ تو اب جناب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شمس الرحمن فاروقی اردو کے مکمل ترین نقاد ہیں، یعنی کہ جتنی ان کی جہتیں ہیں وہ کسی بھی اردو نقاد کی نہیں ہیں، اور اردو ادب کا گویا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر شمس الرحمن فاروقی نے جو ہے وہ کلام نہ کیا ہو۔ تو ایسی مطلب جامعیت یہ مطلب تصور سے بھی زیادہ ہے جیسی ان کے یہاں عملاً دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ بہت ہر پہلو سے جو ہے وہ گویا ایک تنقیدی ڈسکورس رکھتے ہیں، اور ان کی جو بڑی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے وہ ہے شاعری پر ان کی تنقید، اپنی یعنی اردو فارسی شعری روایت پر انہوں نے جو کلام کیا ہے وہ جامعیت کے ساتھ بھی ہے، انفرادیت کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم جو موضوع اٹھائیں گے وہ ہے فاروقی بحیثیت نقاد۔ تو اس میں مجھے آسان یہ معلوم ہے کیونکہ وہ تو اتنا زیادہ لکھ گئے ہیں کہ اسے پڑھنے کے لیے بھی بڑا وہ چاہیے، وقت کیا صلاحیت بھی چاہیے، شوق بھی چاہیے۔ الحمدللہ میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جب خیال آیا تو میں نے سوچا کہ شعر شور انگیز کو حوالہ بنا کر ہم فاروقی بحیثیت نقاد پر اپنے معروضات کا آغاز کریں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ شعر شور انگیز ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن سر دست ہم اس کے جس وصف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہے اس پر لکھے ہوئے ان کے مقدمات، تو جس میں انہوں نے گویا اردو کی، فارسی کی
یا مشرق کی شعری روایت پر جو ہے وہ اپنے تنقیدی اصول بالکل کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ اردو کی شعری کلاسیکی روایت پر فاروقی صاحب کے اصول تنقید کیا ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شعر شورانگیز کے ان دیباچوں کو دیکھ لیا جائے تو کوئی ضروری چیز پھر باہر رہ نہیں جائے گی۔ تو اس سہولت کو دیکھتے ہوئے ہم گویا شعر شورانگیز یہ جو ہے یہ شعر شورانگیز ہے، اور ابھی اس پہ بات کریں گے۔ تو اس کے مقدمات سے اس میں جو فاروقی صاحب نے اپنے اصول تنقید، اپنا ذوق تنقید جو بتایا ہے، اس کی روشنی میں ہم پھر آگے دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو گویا آج ہوا کہ فاروقی بطور نقاد میر کے حوالے سے، تو گویا یہ آج کی نشست ہے۔ تو اس میں جو شعر شورانگیز ہے، میرے لیے یہ ایک بہت محسن کتاب ہے۔ مطلب میں بہت زیادہ احسان مندی محسوس کرتا ہوں اس کتاب کو دیکھ کر، اور وہ مطلب ابھی پتہ چل جائے گا کہ احسان مندی محسوس کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ میر کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میر کی بڑائی کے واقعی اسباب جو ہیں وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے اس کتاب کو وسیلہ بنائے بغیر، کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ میر کو سمجھنا کتنی بڑی، میر سے لطف اندوز ہو سکنا، میر کی بڑائی کے اسباب کو تھوڑا بہت سمجھنا، اور میر کی بڑائی کے ان اسباب کو خاص طور پر جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے تھے، ہمارے علم میں نہیں تھے، ہمیں کسی نے بتائے بھی نہیں تھے۔ تو فاروقی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جی ہاں یہ سمجھایا، بلکہ دکھا دیا کہ میر اردو کا سب سے بڑا غزل گو ہے، تو اس کے یہ اسباب ہیں، فنی اسباب، لسانیاتی اسباب، تخیل میں اس کے اسباب، کیفیات و احساسات میں اس کے اسباب، اور لفظوں کو ایک دوسرے سے نسبت دینے کے عمل میں تسلسل کیا ہے، اسے اچھی طرح کھنگال کے دکھایا کہ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ یہ لفظوں سے معنی کا مفاد رکھے بغیر انہیں جمالیاتی مقاصد میں استعمال کرنے پر کتنے قادر تھے۔ تو یہ باتیں سب ہمیں اس کتاب سے پتہ چلی ہیں، ورنہ نہ چلتی۔ یعنی عسکری نے بھی میر پہ لکھا، اثر لکھنوی نے، فراق گورکھپور نے، بہت لوگوں نے لکھا، لیکن وہ سب پڑھ لینے کے باوجود میر کے بارے میں ہماری رائے میں کم از کم 90% چیزوں کے اضافے کی ضرورت تھی۔ ہماری رائے میر کے بارے میں 10% کہہ لیں کہ مستند یا لائق اعتبار تھی، 90% تو خود ہم سے اوجھل تھا۔ تو یہ اس کتاب کی کم از کم میرے لیے حیثیت ہے، اور یہ بہت میرے مطالعے میں بھی رہتی ہے، اور اس میں حوالے بھی دیکھتا ہوں اور بہت ساری اس سے مدد لیتا ہوں۔ تو فاروقی صاحب نے، اب یہ ان کے اصول تنقید عرض کر رہا ہوں انہی کے لفظوں میں، فاروقی صاحب نے شعر شورانگیز کی تمہید میں اس کتاب کو لکھنے کے اسباب جو ہیں وہ گنوائے ہیں،
اور وہ اسباب ہی اس کی انفرادیت کے شواہد ہیں۔ تو لکھتے ہیں، اب یہ میں فاروقی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ میر کی غزلیات کا ایسا معیاری انتخاب جو دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے جھجک رکھا جا سکے، اور جو میر کا نمائندہ انتخاب بھی ہو۔ اب یہ جملہ فاروقی صاحب کا مکمل ہو گیا، 5 نکات انہوں نے گنوائے ہیں، 5 اسباب۔ تو اس میں پہلا سبب تصنیف یہ ہے کہ ایسا انتخاب جو ابھی موجود نہیں ہے میر کا، وہ تیار کیا جائے جس کو دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بھی کسی احساس کمتری اور جھجک کے بغیر ایک جیسے اکڑ کے رکھا جا سکے کہ یہ ہماری بڑی شاعری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جو اکثر لوگ، یعنی کہ شاعری کا انتخاب کرنے والے اکثر لوگ ملحوظ نہیں رکھتے۔ وہ یہ ہے کہ وہ میر کا نمائندہ انتخاب بھی ہو۔ یہ استثنائی فقرہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میر کی شاعری کے میر کے بہترین اشعار کو جمع کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ میر کے بہترین اشعار کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی چیزیں بھی شامل کی جائیں جس سے میر کی شاعرانہ حیثیت کا، میر کی شاعرانہ اہمیت کا جیسے احاطہ ہو جائے، جو میر کے ہر رنگ کی نمائندگی کرے۔ مثال طور پر غم کے رنگ میں انہوں نے بہترین شعر کہہ دیے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ غصے میں ان کے شعر اظہار غم پر مبنی اشعار سے مرتبے میں کم ہوں، تو انہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے انہیں اس لحاظ سے چھوڑ دیا کہ یہ بہترین شعر نہیں ہیں، تو پھر ہم گویا ادھورا میر پیش کریں گے۔ تو اس میں غصے والے شعر ہمارے پیشگی تصور سے کمتر ہونے کے باوجود ہمارے لیے واجب الانتخاب ہوں گے، اور وہ اس پہلو سے ہوں گے کہ شاعر کو ادھورا کر کے پیش نہیں کیا جانا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اکثر جو انتخاب کرنے والے حضرات ہیں ان کا وتیرہ رہا ہے۔ تو یہ بھی، اور یہ دونوں باتیں شعر شور انگیز میں انہوں نے نبھائی ہیں، پوری کی ہیں۔ دوسرا سبب فاروقی صاحب کے لفظوں میں کہ اردو کے کلاسیکی غزل گویوں، بالخصوص میر کے حوالے سے کلاسیکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول، یعنی اسے دوبارہ حاصل کرنا، یہ اس کتاب کے مقاصد تصنیف میں سے ایک ہے کہ ہم کلاسیکی غزل کی شعریات کو کلاسیکی غزل کے کئی بڑے اور اہم ناموں کی مدد سے دریافت کریں۔ تو یہ مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا نازک، کتنا بڑا کام ہے، اور وہ اس کتاب میں کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو 5 مقاصد ہیں، یہ 5 مقاصد یہ کتاب پوری کرتی ہے۔ تیسرا جو ہے فاروقی صاحب کے الفاظ میں کہ مشرقی اور مغربی شعریات کی روشنی میں میر کے اشعار کا تجزیہ، تشریح، تعبیر اور محاکمہ۔ اب یہ مطلب یہ شاید ہی کوئی نقاد ان کے علاوہ یا ان کے بعد کہہ سکے کہ میں اس مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت تو دور کی بات ہے،
اس مقصد کو سوچ سکنے والا دماغ بھی رکھتا ہوں کہ مشرق اور مغرب اس کے جو ایک معروف اور اٹل تضاد کو آپس میں جوڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مفید بنانا، اور پھر ان میں ایک تخلیقی اور تنقیدی جو ہے وہ توازن پیدا کر کے انہیں مشرقی شعریات کے بہترین نمونے پر اپلائی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ عسکری صاحب نے نبھائی ہے یا شمس الرحمن فاروقی نے؟ ہاں، یہ بات میں عرض کر دوں کہ وہ عسکری صاحب اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں، تو اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ اگر نہ آتے تو فاروقی نہ پیدا ہوتے۔ مطلب سلیم احمد اور شمس الرحمن فاروقی یہ عسکری ہی کے لگائے ہوئے پودے تھے جو درخت بنے ماشاءاللہ۔ تو وہ خیر کسی اور وقت کریں گے کہ عسکری کی کیا کنٹریبیوشن ہے فاروقی صاحب کی تنقید کی تشکیل میں، اس کے اصولوں میں عسکری صاحب کا کتنا حصہ ہے۔ تو اب یہ بھائی یہیں نمٹا لیتے ہیں، ورنہ بعد میں پھر یاد نہیں رہتا کہ مشرقی اور مغربی شعریات، اس پہ عسکری صاحب کا مضمون بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا، ان میں تعلق جو ہے وہ مکمل تضاد کا ہے۔ فاروقی صاحب اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ مشرقی شعریات کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والی شاعری کی تحسین کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دوسری متوازی یا بڑی شعریات کو بھی اپلائی کر کے اس کی بڑائی کو ذرا گلوبلائز کیا جائے، کیونکہ صرف ایک یہ جیسے ہم کہیں کہ مشرقی شعریات ہی کو اپلائی کرنا ہے مشرقی شاعری پر، تو اس سے ایک مقامیت اور تحدید ضرور پیدا ہوگی۔ تو یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھانپ لیا، اور انہوں نے شروع ہی سے ان کی اٹھان ہی ایسی تھی کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے حذر کر۔ تو انہوں نے اس بات کو گویا اپنے تنقیدی شعور کا ایک بنیادی مسلمہ بنا کر اپنے تنقیدی لٹریچر میں پوری طرح نبھا کر اور اپلائی کر کے دکھایا کہ اس مغربی شعریات کے معیار کو نظر انداز کر کے مغربی تنقید وغیرہ سے بے نیازی کی حالت میں مغرب کے اصول ادبیات وغیرہ سے لا تعلقی کے عالم میں چیزیں گلوبلائز نہیں ہو سکتیں، یعنی چیزوں کی عظمت میں یونیورسیلٹی کا ایلیمنٹ نہیں آ سکتا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو کیونکہ ہم تو اب بہت واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہی ایک شاعر کی تعریف مثال کے طور پہ سلیم احمد کر رہے ہیں، اور اپنی شعریات میں رہتے ہوئے اپنے تہذیب کے جمالیاتی جوہر کو پوری طرح سے اس کو پکڑے ہوئے وہ کسی شاعر کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ اس شاعر کو سمجھنے میں وہ انتہائی درجے میں ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اگر عزرا پاؤنڈ بھی اس کی تعریف کر دے تو وہ چیز ایک دم جیسے ویزا فری انٹری حاصل کر لیتی ہے ساری دنیا میں۔ تو یہ جیسے ایک واقعیت ہے۔
تو کیونکہ شمس الرحمن فاروقی ایک طرح وہ عسکری صاحب کے آئیڈیلزم سے متفق نہیں تھے، ان کے تصور روایت سے اختلاف رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان مصلحتوں کو اہمیت دی، ان ضرورتوں کو اہمیت دی، اور اس طرح دی کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے مشرقی شعریات میں مغربی شعریات کا پیوند لگا دیا یا ملاوٹ کر دی، یا مشرقی شعریات کو مغربی شعریات سے مغلوب کر دیا یا اس کا محتاج بنا دیا۔ بالکل نہیں۔ مغربی شعریات کا ایسا استعمال یہ کرتے ہیں جو کہیں بھی نہیں ہے اردو میں، وہ یہ کہ ہمیں مشرقی شعریات پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو خوبی ہے اس میں بھی فاروقی لا شریک ہیں۔ اور پھر تجزیہ، تشریح، تعبیر، محاکمہ، اب یہ سب انہیں کرنا ہے یہ شعر شور انگیز میں، تو یہ سب انہوں نے کیا ہے، تجزیہ کیا ہے۔ تجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے جز کر کے دیکھا ہے، اس کا جو ہے وہ پورا جو اس کا ایک تکنیکی در و بست ہے اس کو کھول کے پرزہ کر کے دیکھا ہے، اور پھر کھول کے اسے دوبارہ جوڑ کے پہلی حالت میں بحال بھی کیا ہے۔ تو تشریح بھی مطلب ہے، اور تعبیر مطلب ہر شعر اپنے فوری اور ذاتی مفہوم سے اور اپنی نسبت سے آزاد ہو کر قاری کے اندر یا مطلب جنرل تنقیدی ڈسکورس میں اپنا ایک متبادل یا متوازی پیکر بھی پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے ذاتی معنی اپنی تاثیر میں اپنے سے مختلف ہونا افورڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے، اور یہ سب بڑا عمدہ ہے، بس تشریح پہ تھوڑا سا مجھے ہے کچھ ریزرویشنز، لیکن اور محاکمہ کے مطلب اس کو جانچنا کہ کس درجے کا ہے، اس پہ حکم لگانا، یہ سب اس شعر، یعنی کہ انہوں نے جو سب مقصد بنائے تھے وہ ہر مقصد غالباً اس عبارت سے ظاہر ہونے والی سطح سے بلند ہو کر حاصل کیا ہے اس کتاب میں۔ اگلا جو ہے وہ ہے کہ کلاسیکی اردو غزل، یہ جناب خیال رہے کہ یہ فاروقی کا پورا نظریہ تنقید ہے اپنی روایت کو دیکھنے کے لیے، کہ کلاسیکی اردو غزل، فارسی غزل، بالخصوص سبک ہندی کی غزل کے تناظر میں میر کے مقام کا تعین، یہ کمال درجے کا ہے اس کتاب میں، جب ہم انشاءاللہ آگے جب جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اور پھر آخری یعنی پانچواں سبب تالیف ہے کہ میر کی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت بیان، کہ ان کی زبان دانی، لفظ پر ان کی قدرت، معنی آفرینی میں ان کی جودت طبع، مضامین بنانے میں ان کے تخیل کا ایک خاص ڈھب، یہ سب اس کتاب میں ایسے بتا دیے گئے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم میر کو اس کتاب، دیوان میر پر اس کتاب کا سرورق لگا کر اسے پڑھیں۔ تو اب اس میں جو ہے ذرا غور کیجئے، مطلب کہ میر اکثر لوگوں کے نزدیک اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اردو کے سب سے بڑے شاعر کی یہ گت مچا رکھی تھی ہم نے کہ اس پر
گفتگو کے بعد دو ہی زاویے تھے، یعنی دو ہی طرح کے لوگ اس پہ کلام کرتے تھے، اور میر کے بارے میں ہماری مدح اور قدح کا انحصار انہی دونوں روشوں اور روایتوں پہ تھا۔ ایک ہے تذکرہ نویسوں کی روایت، جنہوں نے میر کے تذکرے لکھ کے ان کی جیسے کلیشے جیسے الفاظ تحسین میں مدح یا جرح کی ہے، وہ تذکروں کا میر۔ اور دوسرا بہت بعد میں آ کے حسن عسکری صاحب نے فراق گورکھپوری کے زیر اثر میر کے مطالعے کا ایک خاص ڈھب، ایک خاص اصول اور ایک خاص معیار بنانے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ تھا کہ وہ ان کا تصور روایت، یعنی عسکری صاحب ایک خاص قسم کا تصور روایت رکھتے تھے، تو وہ تصور روایت میں انہیں میر کو جگہ دلوانے کے لیے ان کے یہاں ان کے مضامین، ان کے معانی، ان کی امیجز، ان کے احساسات وغیرہ کو ایک ٹرانسینڈنٹل جو مابعد الطبیعی پن دینا پڑا، یعنی انہوں نے میر کو میٹافزیکلائز کیا اپنی تصور روایت کی روشنی میں۔ تو وہ ایک کام ہے کہ جسے پڑھتے وقت آدمی کو لگتا ہے کہ ارے میر عارف بھی تھے، ارے میر یہ بھی تھے، ارے میر وہ بھی تھے، اور وہ سب بہت اچھا لگتا ہے یہ جان کے کہ میر یہ بھی تھے وہ بھی تھے، چاہے میر وہ تھے یا نہ تھے۔ تو مطلب بڑی بڑی باتیں ہیں عسکری صاحب نے میر کے یہاں سے یا تو نکالیں یا ان کے کلام میں ڈالیں۔ تو فاروقی اگر نہ آتے تو ہم اس غیر متوازن جو پولیرٹی ہے میر کے سلسلے میں، اس میں بند رہتے، یا تو تذکرہ نویسوں کی طرح کہتے یہ آہ کے شاعر اور وہ واہ کے شاعر، یا عسکری صاحب کی طرح جو ہے وہ ان کے معانی میں جو ہے وہ ایسی کوئی رو دوڑا دیتے کہ یوں لگتا کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑے عارف شاعر ہیں، کوئی ملامتی صوفی ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں۔ تو فاروقی نے آ کر، یہ فاروقی صاحب کے احسانات کی فہرست میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے تذکرہ نویسوں والے رویے کو گمراہ کن اور فضول باور کروا دیا، اور عسکری صاحب کے میتھڈ کو غیر حقیقی قرار دیا یا غیر تکنیکی اور غیر ادبی قرار دیا، اور اردو کے اس سب سے بڑے شاعر کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا تنقیدی ڈسکورس اور معیار اور اصول بنائے۔ یہ مطلب حرف حرف سے اس کتاب کے ثابت ہے کہ اردو تنقید کو میر کا مطالعہ کرنے کی تمام تر قابلیت اور لیاقت فاروقی نے فراہم کی ہے، عسکری نے نہیں۔ تو اسی طرح شعر اور زبان پر تکنیکی قدرت جو شمس الرحمن فاروقی صاحب کی نظر میں ایک بہت لازمی وصف ہے، اگر یہ قدرت نہ ثابت ہو کسی شاعری میں تو شاعر کے دیگر اوصاف ناقابل توجہ ہیں، مثلا ان کی ایسی ڈیسائسو حیثیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے زبان پر تکنیکی قدرت اور لفظوں کے درمیان مختلف رعایتیں اور نسبتیں ایجاد کرتے رہنے کا جو مسلسل عمل میر کے یہاں دکھایا ہے بالکل کلینیکل انداز میں، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔
اور وہ نہ صرف یہ کہ میر کے حوالے سے نہیں تھا ہماری تنقیدی روایت میں، بلکہ ہمارے کسی بھی بڑے شاعر کو اس انتہائی ضروری پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا گیا۔ وہ ہمیں شاعری پڑھنا، خاص طور پہ بڑے شاعروں کو پڑھنا، وہ فاروقی نے سکھایا۔ بعض تحدیدات، بعض لیمیٹیشنز یا بعض ڈیبیٹیبل چیزوں کے ساتھ۔ تو اگر یہ کتاب نہ آتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میر تو اتنے ماہر فن تھے، میر کی زبان پر قدرت کا یہ عالم تھا، میر واقعی استاد تھے۔ تو اسی طرح اس پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مشرقی شعریات پر فاروقی صاحب اساس رکھتے ہوئے مغربی شعریات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور وہ استفادہ اتنا پروڈکٹیو، اتنا معنی خیز اور مفید ہوتا ہے کہ وہ مشرقی شعریات سے ہمارے تعلق کو اور مضبوط اور متنوع کرتا ہے۔ یہ ایسا آدمی اردو تنقید میں کہاں ہے کہ جس سے زیادہ مغربی تنقید وغیرہ مجھے نہیں لگتا کسی نے پڑھی ہوگی۔ تو وہ مغربی تنقیدی اصول کو مشرقی شعریات میں داخلے کا ایک پرمٹ دیتا ہے، اور پھر اس سے گویا وزٹرز بک پہ لکھوا لیتا ہے کہ میں تو یہاں آ کے مرعوب ہو گیا، میں نے یہاں آ کے بہت فیض اٹھایا۔ تو فاروقی وہ وزٹر بک ان کے پاس ہے، اور وہ اسے کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا جو فلاں تنقیدی اصول، ہمارا فلاں ذوقی مسلمہ جو ہے وہ مغرب کے لیے کتنا زیادہ تقویت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کام عسکری صاحب نے ہی شروع کیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے ان کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ دونوں یعنی فاروقی صاحب عسکری صاحب کے یوں کہہ لیں کہ ادب کے ساتھ اختلاف کرتے رہنے والے شاگرد تھے۔ تو اس میں بنیادی اختلافات کے باوجود دونوں نے جدیدیت اور روایت کے درمیان تصادم اور توازن اور توافق اور مطابقت و مناسبت وغیرہ کی مختلف صورتیں جیسے دریافت کی ہیں، وہ مطلب آج ہمارے لیے ایک سائبان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ سائبان جس کے نیچے بیٹھے بغیر ادب نہیں پڑھا جا سکتا یا تہذیبوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ عسکری صاحب کا تصور جدیدیت اور روایت یعنی جدیدیت اور روایت کے تقابل میں موقف بالکل کلیئر تھا کہ جدیدیت 100% قابل رد، روایت 100% لائق اتباع۔ تو ان دونوں میں کہیں بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آ سکتا 100 برس میں بھی جہاں دونوں ایک دوسرے سے کوئی جزوی اور لمحاتی موافقت بھی پیدا کر سکیں۔ تو یہ ان کا اصول تھا۔ لیکن یہ جو شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں یہ جدیدیت کو ادبی معنی میں لیتے ہیں، اور اسی طرح روایت کو بھی تہذیبی، ثقافتی اور ادبی معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی ان کی روایت اور جدیدیت زمین پر ہے، ان کی روایت جو ہے وہ عرش پہ ہے، جدیدیت فرش پہ ہے، تو ظاہر اب دونوں کہاں سے ملیں گے؟ تو عسکری صاحب کا مبالغہ یا عسکری صاحب کی بعض معاملات میں، بعض پرنسپلز میں جو ایک یک طرفہ پن ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتا
اگر فاروقی نہ آتے، فاروقی نے آ کے عسکری صاحب کے ششدر کر دینے والے آئیڈیلز کو گویا تھوڑا سکیڑا اور قاری کو ایک اطمینان دلایا کہ نہیں اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اتنا زیادہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی ان کا مطلب کوئی معمولی بات ہے کہ عسکری ایسے آدمی کے اثرات کے آگے ایک ایسا بند باندھ دینا جو جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ تھوڑا سا ذرا یہاں وہ کروں، اچھا یہ سب جو بات ہے نا یہ اس کتاب ہی میں ہے، مطلب غیر متعلق باتیں نہیں، اس کے شواہد اور نظائر جو ہیں وہ ہم بعد میں پیش کرتے رہیں گے کیونکہ آج یہ تمہیدی نشست ہے۔ تو کلاسیکی شعریات یہ ایک ایسا لفظ ہے یا ایک ایسا آئیڈیا ہے جسے عسکری اور فاروقی کو ملائے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ شعریات کہتے ہیں کہ شعر میں شعر کا قانون، کہ اچھے برے شعر کے معیارات واضح ہوں، یعنی کہ شعر کی تحسین یا وہ محض سبجیکٹیو نہ رہے، اسے آبجیکٹیفائی کر دیا جائے۔ کہ شعریات میں بتایا جاتا ہے کہ لفظ کیا ہے، لفظ کا اچھا استعمال کیا ہے، لفظ کا برا استعمال کیا ہے، تخیل کیا ہے، تخیل کے حدود کیا ہیں، معنی کیا ہے، مضمون کیا ہے، اور لفظوں کے درمیان کون کون سے تعلقات اور کون کون سی نسبتیں اب تک ہیں اور کن کن نسبتوں کو ایجاد کرنے کی گنجائش اصولی طور پر موجود ہے، اور پھر یہ کہ جمال کیا ہے، یعنی ہمارا جمالیاتی تناظر کیا ہے وہ ہماری شعریات نے بتایا ہے، ہم نے وہ کوئی انفرادی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو گویا جمالیاتی میدان میں انفرادیت کو ایک اجتماعی آرڈر سے مغلوب رکھنے کا کام شعریات کرتی ہے۔ تو مشرقی جیسے یہ کہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اب اقبال بڑے شاعر ہیں، اب آپ کو چاہے اچھا لگے یا اقبال کو ہو سکتا ہے آپ نہ پسند کرتے ہوں، یعنی آپ کی تسکین نہ ہوتی ہو ذوق کی، لیکن اگر آپ سے اردو کے 3 بڑے شاعروں کا نام پوچھا جائے گا تو لازماً آپ اقبال کا نام اس میں شامل کریں گے، اس کے ساتھ کسی طرح کی ذوقی مناسبت نہ ہوتے ہوئے۔ تو اب مجھے جیسے فردوسی بہت زیادہ اٹریکٹ اب نہیں کرتے، لیکن یہ کہ مجھے اگر کوئی پوچھے کہ فارسی کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے میں کہوں فردوسی ہے۔ تو یہ سمجھے نا کہ یعنی شعریات ذوق کے اختلاف کو دبا دینے والے مشترکات اور مسلمات پیدا کرتی ہے۔ وہ ذوقی مسلمات بھی ہوتے ہیں اور وہ تکنیکی مسلمات بھی ہوتے ہیں، وہ تنقیدی مسلمات بھی ہوتے ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کی خلاف ورزی کرنا اپنے آپ کو اپنی ہی روایت کا سے منحرف کر لینے کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں کلاسیکی شعریات، عسکری صاحب نے بھی جیسے انیس کا یا کچھ اور شعر بھی کلاسیکی شعریات کے مطابق تجزیہ کر کے دکھائے ہیں، تو وہ سطح ایسی ہے کہ اس میں مناسبات لفظی کو وحدت معنی میں ڈھلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یہ عسکری صاحب کے سوا کسی نے یہ کام نہیں کیا۔
یعنی انہوں نے جو شعر کے تکنیکی اوصاف ہیں، شعر میں جو رسمی رعایات لفظی ہیں جن کو ہر استاد یا ہر فن شناس پہچان لیتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کو صرف لفظی نہیں رہنے دیا عسکری صاحب نے، بلکہ انہوں نے لفظ کو گویا اپنے معنی سے دستبردار کرتے ہوئے ایک بڑے میننگ کا کنٹینر بنا کے دکھا دیا، یعنی چھوٹے تجربے کو بڑے عرفان تک پہنچایا۔ تو یہ عسکری صاحب کا تھا کہ وہ کلاسیکی شعریات سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جمال کو اپنی تہذیب کے میٹافزیکل ایسنس کا حامل رکھنا، اس کے بغیر کوئی فن نہیں قابل اعتبار، کوئی جمالیاتی تھیوری قابل توجہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑی بات ہے، اور یہ اس میں میں اس بات کا میں بھی وہ عسکری صاحب کی وجہ سے اس کا قائل ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا انکار کر کے اپنا ثبوت مکمل کرتی ہیں، تو چیزوں کو ان سے ٹرانسینڈنس میں لا کر ایک ایسی وحدت میں ضم کر کے نہ دیکھا جائے جہاں ان کا انفرادی جہتوں سے انکار ہوتا ہے، اور جہاں ان کو اقرار کی وہ سطح نصیب ہوتی ہے جس پر وہ اپنی انفرادیت کے ساتھ موجود ہونا ترک کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ تو وہ عسکری صاحب کا احسان ہے۔ تو یہ جو ہمارے فاروقی صاحب ہیں، یہ کلاسیکی شعریات کے فنی رموز عسکری صاحب سے بہت زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ عروض کے بھی ماہر اور بڑے ہر فن کے تو یہ ماہر تھے۔ تو یہ تکنیک کو عسکری صاحب سے بدرجہ زیادہ جانتے ہیں، یہ صنائع بدائع کی فہرست سنا دیں گے اور ساری اصطلاحیں انہیں معلوم ہیں، بحر الفصاحت وغیرہ سب حفظ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ عسکری صاحب کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو عسکری صاحب چیزوں کو ہاریزنٹل نہیں رہنے دیتے تھے، تو لیکن یہ جو اپنے فاروقی صاحب ہیں، یہ شعری روایت میں رہتے ہوئے شعری روایت کو کسی گورننگ ٹریڈیشن کا ماتحت بنائے بغیر اس کو ایک خود مختار اقلیم کی طرح دیکھتے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ اسی کے حکم پر، اسی کی صلاحیت سے، اسی کی کوشش سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہاں کھیت جو ہیں وہ آسمان سے برستے ہوئے پانی سے ہرے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں کے کھیت بھی وہاں کھودے گئے کنووں سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب نے ایسی جیسے خود کفیل سی اقلیم بنا دیا ادب و شعر کو، تو اس میں ان کے سارے جو وہ ہیں وہ کہیں باہر سے توثیق نہیں چاہتے۔ یعنی یہ جو شب اور لیل میں جو ایک ترادف ہے، اس میں یعنی کہ یہ ایک چیز کے دو نام ہیں، تو یہ دو نام کیوں ہیں، یا یہ دو نام ایک دوسرے کا ہر جگہ پہ بدل بن سکتے ہیں، یہ سب سوال اگر اٹھایا جائے تو فاروقی صاحب اس کو بالکل علم اللغت سے حل کریں گے، اور شاعرانہ تخیل میں ان کو استعارے وغیرہ، علامت وغیرہ کی جو جگہ ملی ہوئی ہے اس پر قناعت کریں گے۔ لیکن عسکری ایسا نہیں کریں گے۔ عسکری یہ دکھائیں گے کہ جہاں رات کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہاں لیل غلط ہوگا،
جہاں لیل کا استعمال ہونا ہے وہاں رات غلط ہوگی۔ کیوں غلط ہوگی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ کوئی لغوی خلاف ورزی ہے، یہ لغوی غلطی نہیں ہے، لغت تو اس کی تائید کرے گی کہ ٹھیک ہے دونوں میں بات ایک ہی سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اس میں اسم کی بے حرمتی ہے، اسمی انفرادیت کی بے حرمتی ہے، ایک کم تر مسمى کی رعایت کرتے ہوئے۔ یعنی رات اور لیل کا جو مسمى ہے، یعنی جس کا وہ یہ دونوں نام ہیں، وہ اتنا کم تر ہے کہ اس کے لیے ہم ان دو اسماء کی قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ دو اسماء کل ہیں، یہ دو سورج ہیں جن کی ایک ایک کرن جو ہے وہ رات دن کے بعد آنے والے وقت پہ پڑ رہی ہے تو وہ رات کہلاتی ہے، لیل کہلاتی ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو وہ خیر وہ دوسری سطح ہے۔ فاروقی صاحب کہیں گے کہ نہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ آواز جواز بن سکتی ہے، اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اضافت لانی ہے تو لیل یا شب لائیں گے، اضافت کے بغیر آنا ہے تو رات بہتر ہے، مطلب اس طرح کی توجیحات وہ کریں گے جو مستند ہیں، لیکن ایک دائرے میں رہنے کی جیسے وہ تلقین کرتے رہنے والے جو ایک وہ ماحول ہے، یہ اس میں پیدا ہوتی ہیں۔